جو میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس وقت سے کر رہا ہوں جب ہماری اسٹیٹ پالیسی اس کے اگینسٹ ہوتی تھی. اب تو اسٹیٹ کی وہی پالیسی ہے جو ہم پچھلے 10-12 سال سے رو رہے تھے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ کسی کو جہاد کے لیے بھرتی کرے. یہ صرف فوج کا کام ہے، ورنہ FATF کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ضرب عصب اور رد الفساد سے جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہماری فوج کی قربانیوں کی برکت سے، وہ ضائع ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مولوی میدان میں اتر آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے بندے بھرتی کر لیے ہیں. یہ بندے کیا جا کے کریں گے وہاں میرے بھائی؟ نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، ان کی تو الٹی یعنی لاشیں پچھلوں کو اٹھانی پڑ جائیں گی. یہی ہوگا. یا بعض کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کے تو یہاں پہ علماء جو ہیں وہ اپنا چندہ اکٹھا کریں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. لہٰذا یہ جو جہادی پرائیویٹ جہاد والی تنظیمیں ہیں نا، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اس وقت ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ خود جہاد چھوڑ دیں حکمران، انہوں نے تو کرنا ہے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں یا ان کو رخ دیں، ٹریننگ دیں، انہیں بھرتی کریں، پھر ضرور لانچ کریں. لیکن بغیر ٹریننگ کے آپ ان کو بھیجیں گے صرف نگ کے طور کے اوپر، تو وہ تو پھر لاشوں کی لاشیں ہی واپس آئیں گی. اور صرف ٹریننگ نہیں، پھر اسلحہ بھی اس لیول کا ہو کہ یہ لڑ سکے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بزدلی دکھائیں، لیکن ایک طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دیا کہ یہ آپ سے صدیوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جب رومنز یا پرشینز کے خلاف لڑے ہیں قادسیہ اور یرموک میں تو وہ زمین آسمان کا اسلحے کا فرق تھا. نہیں، تعداد کا زمین آسمان کا فرق تھا. چند ایک چیزوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ہاتھی تھے یا منجنیق تھے، لیکن اصل فیصلہ تو 1 to 1 وار کا ہوتا تھا. اس میں حضرت خالد ابن ولید کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی اور سامنے رومن جنرل کے پاس بھی تلوار ہوتی تھی. ورنہ سامنے سے رومن جنرل اگر ایک جنرل ان کا کلاشنکوف لے کے آ جاتا اس زمانے میں ہوتی تو سامنے 1000 بھی ہوتے، اس اکیلے نے بون دینا تھا. تو آج تو یہی ہے نا. آج یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا ایمان اگر اس لیول کا ہو جائے. سر صرف ایمان اس لیول کا نہ ہو، برابر کی جنگ بھی ہونی چاہیے نا، پھر ہوگا. اسلحہ بھی بالکل برابر کا ہو، ورنہ تو ایک بندہ سب کو بھوننے کے لیے کافی ہے. تو یہ بھی آپ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اس وقت تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے سے ہو رہا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی 1 to 1 دو بدو لڑائی ہوتی تھی، اس میں پھر دونوں کے پاس تلوار ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہو رہا ہوتا تھا. تو اب تو یہ اس طرح نہیں ہے سلسلہ. ہمارے پاس لیٹسٹ اسلحہ نہیں موجود ہے، تو ہم یہ ڈنڈے اور لاٹھیاں اور یہ چیزیں لے کے جا کے تو یہ تو ان کی لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ابھی تو ایئر سٹرائکس والا جو ایشو ہے وہ تو کارپٹ بمنگ جب کرتے ہیں تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک مسئلہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے. یعنی افغانستان کے اندر یہ جنگ اتنی لمبی کیوں ہوئی ہے؟ حالانکہ افغانیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے تھے امریکنز، ان کے پاس بھی اسی لیول کا اسلحہ ہے اور رشیا دے رہا ہے ان کو. سر ہاں جی، آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ پھوکے مار کے تو جیت رہے ہیں. نہ رشیا اب اپنا بدلہ اتار رہا ہے امریکہ سے. سارا لیٹسٹ اسلحہ ان کو رشیا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور تب وہ مقابلہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے، وہ ایئر سٹرائکس ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں 20 سال سے وہ لڑ رہے ہیں. وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، ورنہ اگر ان کے پاس ایئر سٹرائک ہوتی تو سر یہ 20 مہینے بھی جنگ نہیں تھا امریکہ نکال سکتا اور افغان طالبان کو فتح ہو جانی تھی. لیکن مار وہ بیچارے کھاتے ہیں ایئر سٹرائکس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو پھر چھپنا پڑتا ہے. جب باہر نکلتے ہیں اوپر سے پوری کارپٹ بمبنگ کرتے ہیں، وہ ڈیزی کٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ پھینکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، لیکن زمین پہ آ کے برابر ہی ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے پاس بھی گن ہے، سامنے والوں کے پاس بھی گن ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی دروشی پڑھ کے تو ڈنڈا پھیرے گا تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا بھائی، انج نہیں ہونا کہتے. یہ آپ چھوڑ دیں، یہ آپ لوگوں کو کہانیاں کرانی بند کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں تو کہتا ہوں یار یہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں میں حوصلہ ہے. اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں کہ یار فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں صرف جوز کے مرنے کی بات کر رہے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کے مرنے کے اوپر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے. ہم غصہ نکالنے کے لیے کہتے ہیں ہٹلر نے تو اڈل صحیح کیتا سی. ہٹلر نے وہی کچھ کیا ہے جو 9/11 میں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اس زمانے کے ریلیجس لوگ وہ تھے، آج کے اس ماڈرن ایج میں ریلیجس مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ مانا جاتا ہے. ان کو ریلیجس ہونے کی سزا ملی تھی. بال فرنٹ پہ تو کوئی اور ریزن بھی رکھی جاتی، لیکن اصل مسئلہ ان کا یہی تھا. تو باقی جوز کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے. ہم نہیں کہتے کہ ان کو رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن UN نے جب یہ طے کیا تھا کہ 2 ریاستیں بنیں گی، مسلمانوں کو ان کی اپنی ریاست ہوگی
اور جوز کی اپنی ریاست ہوگی. تو اب پریکٹیکلی تو ظاہر ہے مسلمانوں نے زمینیں ان کے ہاتھوں بیچی ہوئی ہیں نا جی. اب یہ بھی تو ایک تلخ پہلو ہے نا, اس کو بھی ذرا سمجھے نا, بالکل جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اب وہ پریکٹیکلی وہاں پہ انہوں نے جگہ خریدی ہوئی ہیں, تو ان کو بھی وہاں پہ رہنا ہے. وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن دونوں کو رائٹ ہے رہنے کا. 70 لاکھ کے قریب یہودی وہاں پہ آباد ہیں, تو تقریباً 50 سے 60 لاکھ مسلمان بھی ہیں. تو ظاہر رہنا تو ہے اس روئے ارض کے اوپر. یا تو پھر ہجرت کے بعد آپ مواخات کروائیں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں ان کو اجازت دیں کہ وہ آ جائیں. اچھا, اب یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں, لیکن میں چٹخارے دار باتیں نہیں کر سکا آپ سے. اس کے لیے آپ باقی واعظین کو سن لیں, اور وہ آپ کو وہ کہیں گے کہ جی بس دجال آنے والا ہے, ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے ان کو مار دینا ہے. میرے بھائی یہ آپ صدیوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ جب آئے گا دجال پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت جو یہ اس وقت مسئلہ ہے, آپ اس کو ایڈریس کریں خدا کے لیے. اس طریقے سے یہ حضرت عمر نے یہ کیا تھا. حضرت عمر نے تو یہودیوں پہ احسان کیا کہ جو عیسائی 600 سال سے ان کو نہیں آنے دے رہے تھے, ان کو آنے کی اجازت دے دی. حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ تانوں تے دجال نال مل کے اسی مارنا ہے, تے تانوں ان میں وڑن نہیں دینا, تمہیں تو دجال کے ساتھ مل کے ہم نے مارنا ہے. وہ جب آئے گا زمانہ وہ دیکھا جائے گا, وہ میدان جنگ کی بات ہے. اس وقت میرے خیال ہے ہم دائی بنیں, یہودیوں تک ان کی بات پہنچائیں کہ بھئی تمہارے اندر کہاں کہاں پر علمی خرابی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کتنے یہودی ہیں جنہوں نے جب قرآن سٹڈی کیا ہے, جو عربی کے جاننے والے ہیں یا انگلش میں ترجمہ پڑھا ہے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, اگرچہ ان کی تعداد کم ہے عیسائیوں کے مقابلے میں. لیکن بہرحال اس وقت دائی, ابھی یہ میدان جنگ والا معاملہ نہیں, اور اس میں آپ مجھ سے پھکی لے لیں یہودیوں کے اعتبار سے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی کو غزوہ خیبر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا نا, آپ دیکھیں کہ شکست پہ شکست ہو رہی تھی مسلمانوں کے جو پہلے ٹروپس کو. تو حضور کا تو غصہ آسمانوں پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن حضرت علی کو زرہ اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی. حضرت علی کو آپ نے نصیحت کی کہ علی پہلے جا کے انہیں دعوت دینا, میدان جنگ میں بھی ان کو کہنا کہ اسلام قبول کرو. اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی جس کو آپ V8 کہتے ہیں آج کے زمانے میں. V8 لے کے نہیں دے دی تھی حضرت علی کو حضور نے, یعنی گویا کہ وہ ملنا ہے جیسے ایک دنیا دار کو آخرت کی V8 آپ کو ملے گی. تو نبی الاسلام میدان جنگ میں بھی یہودیوں کے خلاف غزوہ خیبر, وہ خائن یہودی جنہوں نے حضور کو مدینہ شریف میں تنگ کیا, پھر آپ کو تنگ آ کے نبی الاسلام نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا, وہ خیبر میں آباد ہو گئے. اتنا غصہ ہو تو پھر بھی بات دعوت کی کہ اسلام قبول کر لیں. نہیں کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ لڑائی والا معاملہ ہوا. ابھی یہ یہودی تو وہ کہتے ہیں نا یار, اب تمہارے پیغمبر نے بھی تو ہمارا قتل عام کیا تھا, بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا, یہودیوں کا قبیلہ تھا نا. تو آپ ان کو بتائیں کہ میرے بھائی یہ بد عہدی کی سزا تھی, یہودیوں میں بد عہدی کی سزا یہی ہے. آپ کے جو 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا تھا, ان کی سزا جو اللہ نے مقرر کی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے گا, تو یہ سزا کنٹینیوس آپ کی شریعت میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, نبی الاسلام پہ ہوتا تو آپ معاف بھی کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ بد عہدی کی سزا ملی تھی, اور اس میں بھی بچے اور عورتیں قتل نہیں ہوئے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب یہ تو ٹاپک, تو اب وہ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی وہ حدیث نہیں سنائی بخاری مسلم کی. سر وہ بھی میں مسلمانوں کو سناؤں تو پھر میں ساتھ تھوڑی سی بے عزتی بھی کروں گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, قرب قیامت میں جب مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف, آرمگڈون جسے کہتے ہیں وہ لوگ, اور اس جنگ کے اندر نبی الاسلام فرمایا کہ اگر کوئی یہودی ایک پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا, کسی درخت کے پیچھے بھی, تو پتھر اور درخت کو بھی اللہ زبان دے گا اور مسلمان سے وہ کہے گا یا مسلم, میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کر دے. یہ عام حالت میں نہیں, میدان جنگ میں, سوائے غرقد کے درخت کے جو ان کو پناہ دے گا. تو اس میں الفاظ ہیں یا مسلم. تو یہاں آپ کسی جتنے یہاں پہ مسلمان ہیں ان کو ذرا کہہ کے دیکھیں نا, آپ کسی مسجد میں بریلویوں کی جائیں اور کہیں کہ جی یہ کس کی مسجد ہے, وہ کہے گا بریلویوں کی. تو اس کو پوچھیں آپ کون ہے, وہ کہے گا میں بریلوی, اور آگے سے وہ آپ کو پوچھے آپ کون ہے, تو آپ کہیں میں مسلمان ہوں. تو دیکھیں اس کی تیوری کیسی چڑھتی ہے. وہ کہے گا میں کافر ہوں. بھئی اگر تو کافر نہیں ہے مسلمان ہی ہے تو تو اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتا؟ اس دن سے پہلے کہہ دے کہ جس دن تجھے پتھر نے بھی اور درخت نے بھی کہنا ہے, اور تو نے اس وقت تو نے نہیں ماننا جب تک تجھے سنی شیعہ بریلوی دیوبندی حنفی شافعی مالکی کہہ کے نہ بلایا جائے, یا تو نے سمجھنا ہے کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو چل گئی ہے پیچھے سے,
تو یہ حدیثیں پھر جب سنائیں گے اس کے ساتھ تلخ چیزیں یہ جڑی ہوئی ہیں، پھر یہ بھی سنیں آپ. حیات مسیح اور نزول مسیح کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، اس میں دجال کا جو قتل صحیح مسلم میں ہے، مقام لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں جو ہے وہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ نماز، یعنی پہلی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں پڑھائیں گے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہیں کتاب اللہ اور تمہاری نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. اور آپ کے بزرگوں نے، یعنی شیخ احمد سرندی جسے آپ کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے، اور وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کوئی حدیث 1000 سال کے مجدد کی نہیں، 100 سال والی ہے ابو داؤد کے اندر، حاکم کے اندر، مشکات میں موجود ہے کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک اللہ تعالیٰ میری امت میں شخص مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا. لیکن وہ شیخ احمد سرندی نے کہا نہیں جی میں تو الف ثانی میں آندہ 1000 سال کا مجدد ہوں. ان سے پوچھیں پہلے 1000 سال کا مجدد کون ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس کو کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال حضور نے کور کر لیے ہیں، اگلے 1000 سال میں کور کروں گا. جی ظاہر ہے وہ عمر بن عبدالعزیز تو 100 سال کا مجدد ہے، اگلا مجدد امام شافعی تو 100 سال کا مجدد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1000 سال ہو چکے ہیں، تو اب پہلے مجدد کی ضرورت ہے. 1000 سال کو تو نبی علیہ السلام کی دعوت نے کور کیا، اب میں نے. اور پھر اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو مجھے اللہ نے جو انہوں نے اپنی شانیں کلیم کی ہیں خود ساختہ، اس کا مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا. انہوں نے کہا مہدی بھی میرے انڈر ہی ہونا ہے، بے فکر ہو، اور ہونا بھی چاہیے. امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا، یا وہ آخری صدی کے مجدد ہوں گے نا، تو ظاہر ہے جو 1000 سال کا ہے وہ 100 سے تو بڑا ہے. ٹھیک ہے، ان سے پوچھا گیا یہ 1000 100 میں، انہوں نے کہا جی اتنا ہی فرق ہے جننا 1000 تے 100 ہی چوندا ہے، اتنا اس مجدد تے فرق ہے. تو پھر تو ظاہر ہے مجدد صاحب کا تو مرتبہ زیادہ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. جی پھر ان کو شرم آئی کہ یہ میں نے بہت بڑا کلیم کیا. ان کا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. سر امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ویلڈ نہیں رہا. یہ کیمرے کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ. امام حنیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں اتنے کینگرو ہوتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے انڈر کر دیا ہوا ہے کہ جی وہ فقہ حنفی کے مطابق، وہ بھائی صحیح مسلم میں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، دیٹس آل. تو اللہ کا شکر ہے میں یہ مسلم کی وجہ سے بحث کی ہے کہ مسلم بن جائیں. اس دن سے پہلے مسلم بن جائیں جس دن آپ کو مسلم بننا پھر فائدہ کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو تو وہ دجال کے بھی آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن میں لکھا ہوگا کاف فا را، یا کاف فا الف را، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کھڑی زبر ہوتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں یہ کاف سے کشف پڑھ لیں گے، الف سے الہام پڑھ لیں گے، فا سے فیض پڑھ لیں گے، اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے. اور کہیں گے یہی سب سے بڑے بزرگ ہیں، دیکھو یہ تو بارش برسا رہے ہیں، زمین سے سبزہ اگا رہے ہیں، ان سے بڑا کون بزرگ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پہچان لیں گے. سر اس طرح نہیں پہچانا جا سکتا جب تک آپ شعبدہ بازیوں سے نکل کے کتاب و سنت کے راستے پہ نہیں آ جائیں گے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. باب خدا اسی کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تعلیمات، یعنی کتاب اور سنت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو ہم تو صرف آپ کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا، امید ہے اگر آپ نے یہ ہماری نصیحت لے لی اور آپ کے زمانے میں دجال آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی، امام مہدی کی صحبت نصیب ہوئی، تو اگر آپ نے زندگی میں ایک دفعہ نعرہ لگایا ہوا نا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو جب جناب غرقد کے درخت کے سوا باقی درخت اور پتھر آواز دیں گے تو آپ کو آواز بھلی معلوم لگے گی انشاءاللہ، اور آپ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہوئے فخر محسوس کریں گے. باقی اس کے لیے نبی علیہ السلام کا ایک وظیفہ میں اینڈ پہ بتاتا ہوں. دجال پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، نزول مسیح کے اوپر بھی، ہر ٹاپک میں موجود ہے. آج کا ٹاپک چونکہ نہیں تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات
یاد کر لے گا تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. تو یاد اسی صورت میں ہوں گی، روزانہ کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں تو خود بخود آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. باقی یہ جو علماء جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں کو اس سے جوڑ کے قیامت تو ہم پچھلے 400 سال سے بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ تو پہلے کہتے تھے 1000 سال سے اوپر ہی امت جائے گی نہیں. آپ پرانے زمانے کے بزرگوں کی بھی کتابیں دیکھیں نا تو وہ آپ کو لگے گا بس قیامت آئی کہ آئی. فی الوقت جو گیون سرکمسٹانسز ہیں نا اس میں جو ہے نا وہ آپ اس طرح، مجھے لوگ کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں پہ ویڈیو ریکارڈ کرائیں. جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی نبی علیہ السلام نے جوڑی. یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت ہی قیامت کی خبر ہے. جی قرآن میں بھی ہے نا سر، اقترب الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اللہ نے کہا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. ظاہر ہے جی اتنی لمبی انسانی تاریخ میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، ان میں جب آخری پیغمبر آئے گا تو قیامت کی نشانی ہوگا نا. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، حضرت عیسیٰ نبی امتی کی حیثیت سے آنا ہے. تو حضور کی بعثت خود جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے. باقی وہ جو نشانی ہے جو چھوٹی چھوٹی جوڑتے ہیں اور وہ ضربے تقسیمیں لگاتے ہیں، کبھی یاجوج ماجوج کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سر جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین پہ چلیں اور جو بیسک دین ہے یہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں. تو باتیں تو میں بہت ساری کر سکتا تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک بلیو پرنٹ آپ کے سامنے اس حوالے سے کاؤنٹر نیریٹو کی شکل میں رکھ دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، اسے دھو بھی دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.